السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی سفر۔ روحانی سفر میں خوش آمدید۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولیاء اعظام کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ناظرین، آپ سماعت کر رہے ہیں حضرت خواجہ سید نور محمد شاہ چراہی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پارٹ 2۔ پارٹ 1 میں آپ نے آپ کا تعارف، شجرہ نسب، آپ کی سیرت و کردار، آپ کی بیعت و خلافت اور حاسدین کی معاندانہ سرگرمیوں کے بارے ملاحظہ کیا۔ تو ناظرین، آپ کے 4 صاحبزادے ہیں: حضرت خواجہ سید احمد گل، خواجہ سید فقیر محمد، خواجہ سید دین محمد اور خواجہ سید شاہ محمد علیہم الرضوان۔ الحمدللہ چاروں صاحبزادے پابند شریعت و طریقت اور صاحب کمال، صاحب کشف و کرامت گزرے ہیں۔ ہر 4 صاحبزادگان آپ کے وصال باکمال کے بعد مسند خلافت پر فائز رہے۔ آپ کے انتقال کے وقت آپ کے دوسرے صاحبزادے حضرت خواجہ سید فقیر محمد شاہ موجود تھے اور سر مبارک آپ کا ان کے زانوں پر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں آپ کی تجہیز و تکفین کی اور اپنے دست مبارک سے آپ کو لحد مبارک میں اتارا، اور آپ کا جو کچھ بھی روحانی فیض اور باطنی خزانہ جو آپ کے سینے میں مخفی تھا، اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو جو دوام بانی چورا شریف حضرت خواجہ سید فقیر محمد شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات سے ملا ہے، اس کی بدولت آج دنیا بھر میں اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ یوں تو آپ کے بہت سے خلفاء ہیں، ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر صاحب کمال ہے۔ ان میں حضرت خواجہ انور خٹکی، حضرت خواجہ شاہ نامدار ہستیالوی المعروف ہادی نامدار، حضرت خواجہ محمد منیر ہوشیار پوری، حافظ عبداللطیف قصہ خوانی بازار پشاور والے آسمانی رشد و ہدایت پر آفتاب و مہتاب بن کر چمکے، اور ایک زمانے نے ان سے روحانی فیض حاصل کیا۔ آپ کے ایک مخلص عقیدت مند مستری جان محمد، جو کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے سخت پریشان تھے، ایک روز خیال آیا کہ یہ میرا مال و دولت اور تمام ساز و سامان آہنگری کس کام کے ہیں، جبکہ میرے بعد ان کو استعمال میں لانے والا ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے اپنے دیرینہ برادر طریقت میاں نیک محمد کی مائیت میں تمام ساز و سامان آہنگری آپ کی خدمت میں حاضری تھی اور حال دل عرض کیا، اور روتے ہوئے زبان حال سے کہنے لگا: رحم کن برما کے ناکار آئیں، چارائے ما کن کے بے چارائیں، یعنی ہم پر رحم کر کہ ہم ناکارہ ہیں، ہمارا چارہ کر کہ ہم بے چارہ ہیں۔ آپ نے بکمال شفقت اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اللہ رب العزت عنقریب تمہیں اپنی عنایات و نوازشات سے نوازے گا۔ رخصت کرتے وقت دوبارہ دعاؤں سے نوازا اور فرمایا: جان محمد، خداوند تعالی تمہیں 2 بیٹے اور 1 بیٹی دے گا۔ بڑے بیٹے کا نام سلیمان اور دوسرے بیٹے کا نام غلام محمد رکھنا، اور بیٹی کا نام عائشہ رکھنا۔ مگر افسوس یہ کہ بڑا بیٹا سلیمان تمہیں جلد ہی داغ مفارقت دے جائے گا۔ چنانچہ بالکل ایسا ہی ہوا۔ اللہ پاک نے اسے 2 بیٹے اور 1 بیٹی دی۔ بڑا بیٹا کچھ عرصہ کے بعد ہی انتقال کر گیا۔ ایک دفعہ آپ تیزائی شریف کے نواحی گاؤں لحاظ میں تشریف لے گئے۔ گاؤں کے لوگوں نے پینے کے پانی کی قلت کا ذکر کیا اور آپ کی خدمت میں التجا کی کہ حضور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ رب کریم ہماری اس مشکل کو حل کر دے۔
آپ نے فرمایا کہ تمام گاؤں کے لوگ استخارہ کرو، میں بھی استخارہ کرتا ہوں، جو اللہ پاک کا حکم ہوگا اس کی تعمیل کی جائے گی۔ چنانچہ اگلے روز صبح فجر کے وقت تمام لوگ آپ کے پاس مسجد میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہم نے استخارہ کیا ہے، ہمیں یہی حکم ملا ہے کہ ہماری مشکل کا حل آپ کے پاس ہے، ہم تمام حاضرین حاضر ہیں، جیسا آپ حکم فرمائیں گے ویسے ہی تعمیل ہوگی۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں دست طلب کو دراز کیا اور خدا پاک کی بارگاہ میں التجا کی اور تمام دوستوں کو ساتھ لے کر مسجد کے دوسرے گوشے کی طرف تشریف لے گئے۔ تقریباً 1 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد رک گئے اور ارشاد فرمایا کہ بس اسی جگہ ٹھہرنے کا حکم ہے، اور فرمایا انشاءاللہ اس جگہ سے مقصد و مدعا حاصل ہوگا۔ آپ نے اسی جگہ 2 نوافل ادا کیے اور زمین کی کھدائی شروع کر دی۔ دوران کھدائی زمین کے نیچے سے ایک پتھر اپنی جگہ سے ہلا۔ اتنے میں مریدین نے کدال آپ کے دست مبارک سے لے کر کھدائی کا کام شروع کر دیا، اور آدھے گھنٹے کی کوشش کے بعد پتھر کو اپنی جگہ سے ہٹایا تو کیا دیکھا، وہاں ایک نہایت ہی عمدہ شیریں اور شفاف پانی کا چشمہ جاری ہے۔ آپ کے حکم کے مطابق کھدائی کر کے پانی آبادی کی طرف لے جانے کا کام شروع کر دیا گیا۔ آپ نے اس جگہ پر 3 گائے خدا پاک کے نام پر ذبح کی، تو اس کے بعد نماز عصر تک پانی موضع لحاظ جو اس گاؤں کا نام تھا وہاں تک پہنچ گیا، اور اسی پانی سے وضو کر کے نماز عصر ادا کی گئی۔ مسجد سے آگے پانی کے گزارنے میں ایک بہت بڑا پتھر حائل تھا۔ پانی کو دوسری طرف گزارنے کے لیے ایک زمیندار سے کہا گیا کہ وہ اپنی زمین سے پانی کو گزارنے کے لیے راستہ دے دے، مگر وہ رضامند نہ ہوا۔ سب حاضرین بہت پریشان تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالی خود ہی پانی کے گزارنے کا راستہ بنا دے گا۔ چنانچہ نصف شب یعنی آدھی رات ایک بہت زوردار دھماکہ ہوا، جس سے لوگوں کے دل دہل گئے۔ سب لوگ چھوٹے بڑے، عورتیں مرد جاگ اٹھے۔ پھر تمام شب کسی کو نیند نہ آئی۔ صبح مسجد میں نماز کے لیے گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس پتھر میں 3 گز مربع کا ایک سوراخ ہو گیا، اور سوراخ کے ذریعے پانی کا راستہ بن گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ فقیر کے فا سے مراد فاقہ، قاف سے مراد قناعت، را سے مراد ریاضت، اور یا سے مراد یاد الہی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ امور انجام دے تو فا سے فضل الہی، قاف سے قرب مولا، یا سے یاری خدا، اور را سے رحمت الہی مراد حاصل ہو، ورنہ فا سے فضیحت، قاف سے قہر الہی، یا سے یاس، اور را سے رسوائی ملے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح طلب حلال مومنوں پر فرض ہے، اسی طرح ترک حلال عارفوں پر فرض ہے، کیونکہ درویشوں کی فاقہ کی رات معراج کی رات ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو مخدوم بننا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ پیر کی خدمت کرے، کیونکہ ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد، ہر کے خود را دید او محروم شد، یعنی جس کسی نے خدمت کی وہ مخدوم بن گیا، اور جس نے اپنے آپ کو دیکھا وہ محروم بن گیا۔ آپ کا وصال با کمال 12 شعبان المعظم 1284 ہجری 17 نومبر 1769 کو ہوا۔
مزار پرانوار چورا شریف ضلع اٹک میں واقع ہے، جہاں آج بھی ہزاروں عقیدت مندان اپنے دامنوں کو گوہر مراد سے برتے ہیں۔